أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کلاسک داستان کی گہرائی میں جانے والے ہیں جو سائنس اور خالص مادی مشاہدے اور مافوق الفطرت قوت کے درمیان ایک زبردست بحث چھیڑتی ہے۔ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ صدیوں سے انسان یہ سوچتا آیا ہے کہ کیا ظاہری حالت ہی سب کچھ ہے، یا پھر جیسا کہ تاریخی روایات بتاتی ہیں کوئی ایسی اندرونی قوت بھی ہوتی ہے جو مادے کی تمام حدیں توڑ دیتی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے براہ راست تاریخی حوالوں سے اس داستان کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سیدھا اس واقعے کے مرکز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس پوری کہانی کی بنیاد رکھی۔ ذرا سوچیں، ایک طبیب کا اپنے علم پر کتنا بے پناہ بھروسہ ہوگا۔ اس نے صرف ظاہری جسمانی حالت کو دیکھا اور بس ایک حتمی فیصلہ سنا دیا۔ یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے، جہاں جسمانی کمزوری کو ایک لا علاج خامی مان لیا گیا تھا۔ حصہ اول، یونانی طب اور ابتدائی تشخیص کا مرحلہ۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے کہ یہ یونانی حکیم دراصل تھا کون۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کی سائنس کا ماہر تھا۔ اس کا سارا علم جسمانی ساخت، نبض اور خالص مادی علامات پر کھڑا تھا، یعنی جو چیز آنکھ سے نظر آ گئی بس وہی حقیقت ہے۔ اس کے نزدیک کسی بھی کمزوری کا تعلق صرف اور صرف فزیکل یا جسمانی نظام سے تھا۔ تو آئیے براہ راست اصل ماخذ کو دیکھتے ہیں۔ متن کے مطابق یہ یونانی حکیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے چہرے اور پنڈلیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی تشخیص دے ڈالی۔ اس نے بڑی صراحت سے کہہ دیا کہ وہ چہرے کی زردی کا علاج تو کر دے گا، لیکن پنڈلیوں کا پتلا پن اس کے نزدیک وہ لا علاج تھا۔ اس نے اپنے طبی علم کی بنیاد پر ایک لکیر کھینچ دی تھی کہ بھئی ظاہری جسم کی ایک حد ہے جس سے پار نہیں کیا جا سکتا۔ حصہ دوم، ایک مہلک دوا کا تعارف۔ اب جب ظاہری کمزوری پر بات ہو گئی تو گفتگو مڑی علاج کی طرف، اور یقین مانے یہیں سے اس داستان میں ایک انتہائی سنسنی خیز موڑ آتا ہے۔ چہرے کی زردی کے لیے جو دوا تجویز کی گئی وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ ذرا اس وارننگ پر غور کریں۔ حکیم نے خبردار کیا کہ اگر کوئی اس دوا کا ایک دانے کے برابر حصہ بھی کھا لے تو یہ جان لیوا ہے، یعنی یہ ایک انتہائی شدید اور خالص زہر تھا۔ اس خطرے کو مزید ٹھیک سے سمجھنے کے لیے مسقال کو جاننا ضروری ہے۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ حکیم کے پاس اس وقت اس زہر کے 2 مسقال موجود تھے۔ اب 2 مسقال سننے میں شاید کم لگیں، لیکن ایک ایسی دوا جس کا ایک دانہ موت دے سکتا ہو، اس کے 2 مسقال، یہ تو ایک تباہ کن مقدار ہے۔ ایک ایسا زہر جو کسی بھی انسان کو سیکنڈوں میں ختم کر سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر یقیناً ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جب ایک ماہر طبیب اتنی یقین سے بتا رہا ہے کہ یہ چیز جان لیوا ہے، تو کوئی خود کو اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ اس داستان کے سیاق و سباق میں یہ صرف کوئی دوا کھانے کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ مادی سائنس کے سامنے روحانی طاقت اور کامل یقین کا ایک پریکٹیکل ٹیسٹ تھا۔ حصہ سوم، زہر کا حیران کن اثر۔ اور پھر روایت کے مطابق وہ لمحہ آیا جس نے حکیم کی ساری سائنسی سمجھ بوجھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت علی نے وہ پوری کی پوری 2 مسقال دوا حکیم کے ہاتھ سے لی اور کھا لی۔ حکیم تو خوف سے کانپنے لگا، یہ سوچ کر کہ اب موت پکی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ روایت بتاتی ہے کہ انہوں نے مسکرا کر حکیم سے کہا کہ آنکھیں بند کرو، اور پھر فرمایا اب کھولو۔ حکیم نے آنکھیں کھولیں تو وہ دنگ رہ گیا۔ جس زہر نے جان لینی تھی، کہانی کے مطابق اس نے چہرہ زردی سے نکال کر سرخ اور سفید کر دیا تھا۔ جو مادے کے لحاظ سے زہر قاتل تھا وہ شفا بن چکا تھا۔ اور یہ بات شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اس بیانیے میں مادی اصول ہمیشہ حتمی نہیں ہوتے۔ حصہ چہارم، غیر معمولی جسمانی طاقت کا مظاہرہ۔ یہ مافوق الفطرت واقعہ صرف چہرے کی رنگت تک نہیں رکا۔ اصل ماخذ کے مطابق جس چبوترے پر وہ حکیم بیٹھا تھا اور اس کے اوپر 2 کمرے بھی بنے ہوئے تھے، حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اسے دیواروں سمیت اوپر اٹھا لیا۔ جی ہاں، یہ وہی پنڈلیاں تھیں جنہیں حکیم نے کمزور قرار دیا تھا۔ اب ایک ہاتھ سے عمارت اٹھانا خالص مادی پیمانوں میں تو ناممکن ہے، لیکن کہانی کے مطابق یہ اس بات کی علامت تھی کہ طاقت کا تعلق عضلات کے حجم سے بالکل نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اس سب کا منطقی نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ حکیم، جس کی تو پوری زندگی ہی مشاہدے اور مادی اصولوں پر گزری تھی، وہ اس منظر کو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ وہ غش کھا کر، بلکہ یوں کہیے کہ وہ صدمے کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
بیانیے کے مطابق یہ صرف ایک فزیکل بے ہوشی نہیں تھی، بلکہ یہ اس نظریے کی مکمل شکست تھی جو صرف آنکھ سے نظر آنے والی چیز کو حقیقت مانتا ہے۔ اور جب حکیم ہوش میں آیا تو اسے وہ حتمی جملہ سننے کو ملا جو اس پوری داستان کا اصل نچوڑ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دیکھو 2 پتلی اور کمزور پنڈلیوں کی قوت کا نتیجہ۔ یہ اس ابتدائی تشخیص کا ایک انتہائی شاندار جواب تھا جس نے یہ سبق دیا کہ جسمانی حجم کسی کی اندرونی اور روحانی قوت کا پیمانہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حصہ پنجم، روحانی مقابلہ مادی طاقت۔ تو اس سارے جائزے کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ ہم یہاں 2 بالکل مختلف زاویوں کا موازنہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف مادیات ہے جہاں ہر چیز کو ظاہری شکل اور طبعی اصولوں سے ناپا جاتا ہے، اور دوسری طرف روحانی طاقت کا تصور ہے جو ان مادی حدود سے مکمل آزاد ہے۔ یہ داستان ہمیں ایک استعارے کے طور پر بتاتی ہے کہ جب روحانی قوت عروج پر ہو تو بظاہر پتلی پنڈلیاں بھی وہ بوجھ اٹھا لیتی ہیں جو مادی دنیا میں ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں لازمی آتا ہے، روزمرہ زندگی میں کیا حقیقی طاقت ظاہری جسمانی ساخت میں ہوتی ہے یا اندر موجود اس اندیکھی روحانی استقامت میں؟ کیا صرف ظاہری خول کو دیکھنا کافی ہے یا اس اندیکھی قوت کا ادراک بھی ضروری ہے؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کا یہ سیشن یہیں مکمل ہوتا ہے۔